اس نے سوچتے ہوئے سر جھکا لیا۔ دوسرے ہی لمحے پھر چونک کر بورڈ کی طرف دیکھا۔ لیڈی ڈاکٹر فے واسطی کا نام پڑھ کر اس کے دماغ نے کہا، فے سے فرزانہ بھی ہو سکتا ہے۔ فرزانہ نے اندر پہنچتے ہی دروازے کو بند کر دیا۔ تیزی سے چلتی ہوئی ڈسپینسری کے دروازے کے قریب پہنچی، پھر کمرے میں پہنچی۔ وہاں اس کی امی بیٹھی ہوئی آلو چھیل رہی تھیں۔ اسے دیکھتے ہوئے کہا، اچھا ہوا بیٹی تم آ گئیں، میں فکر مند تھی کہ دیر کیوں ہو رہی ہے۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، امی غضب ہو گیا، جانی یہاں تک پہنچ گئے ہیں، انہوں نے مجھے یہاں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ اس کی امی نے کہا، تعجب ہے، تم نے تو برقع پہنا ہوا ہے، اس نے تمہیں کیسے پہچانا؟ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، ابھی وقت نہیں ہے۔ یہ سوچنا ہے کہ جانی کو کیسے ٹالا جا سکتا ہے۔ اس نے میرا چہرہ نہیں دیکھا ہے، لیکن یہاں آئے گا تو دیکھ لے گا۔ اس کی امی نے اسے غور سے دیکھا، پھر اس کے برقعے کو چھو کر بولی، اگر اس نے برقعے کے اندر تمہیں نہیں دیکھا ہے تو فوراً اسے اتار دو۔ اسے تو اتارنا ہی ہے، وہ برقع اتارتے ہوئے بولی، مگر جانی۔ اس کی امی نے کہا، فکر نہ کرو، تم کمرے سے باہر نہ آنا، میں اس سے نمٹ لوں گی۔ فرزانہ نے برقع اتار کر ایک طرف رکھا تو اس کی امی نے جلدی سے وہ برقع پہن لیا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، یہ کیا؟ بس دیکھتی جاؤ، میں اسے ٹال کر آتی ہوں۔ برقع پہننے کے دوران باہر والے دروازے پر دستک سنائی تھی۔ فرزانہ نے گھبرا کر کہا، امی وہی ہے۔ تم نے تو اسے آسیب بنا کر اپنے دماغ میں بٹھا لیا ہے، تم چپ چاپ یہاں بیٹھی رہو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ برقع پہنے وہ اس کمرے سے نکل کر ڈسپینسری میں آئی، پھر وہاں سے گزرتے ہوئے انہوں نے بیرونی دروازے کو کھول دیا۔ سامنے جانی کھڑا تھا اور جانی کے سامنے وہ بادامی برقع تھا۔ برقعے کا نقاب اب الٹ گیا تھا، چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، اور یہ وہ چہرہ نہیں تھا جس کی تلاش میں وہ بھٹک رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا، فرمائیے، کیا آپ بیمار ہیں؟ اگر بیمار ہیں تو ہمیں افسوس ہے، یہاں صرف عورتوں اور بچوں کا علاج ہوتا ہے، میں کسی مرد کا علاج نہیں کرتی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، کیا آپ کا نام؟ میرا نام باہر سائن بورڈ پر لکھا ہوا ہے، اگر آپ پڑھنا نہ جانتے ہوں تو میرا نام لیڈی ڈاکٹر فے واسطی ہے، پورا نام معلوم کرنا چاہو تو فرزانہ واسطی۔ ایسا کہتے وقت وہ جانی کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے جبڑے سخت ہو گئے تھے، جیسے وہ اپنے جوش اور جذبے کو اور غصے کو اندر ہی اندر کچل رہا ہو، دانتوں تلے پیس رہا ہو۔ اس کی آنکھیں ایسی اداس تھیں جیسے وہ دنیا کے اتنے بڑے صحرا میں اپنی محبت کو تلاش کرتا پھر رہا ہو اور مایوس ہو کر چپ چاپ صدمہ برداشت کر رہا ہو، رونا چاہتا ہو مگر مردانگی اسے رونے سے روکتی ہو۔ انہوں نے سوال کیا، کچھ اور پوچھنا ہے یا دروازہ بند کر دوں؟ جانی نے ان سے نظریں ملائیں، پھر بڑے کرب سے بولا، آپ بوڑھی خاتون ہیں، میں آپ کو ماں کے برابر سمجھتا ہوں۔ ماں جی یہ تو بتائیے، اتنے بڑے کراچی شہر میں کتنی ہی فرزانائیں ہیں؟ مجھے ہر فرزانہ ملتی ہے مگر وہ نہیں ملتی۔ اس کی وہ بات ایک سوال ہی نہیں تھی، اس کا لہجہ بھی ایسا سوالی تھا کہ وہ سر سے پاؤں تک دروازے پر کھڑا ہوا بھکاری لگ رہا تھا۔ کبھی کبھی صحیح دروازے پر بھیک اور صحیح راستے پر منزل نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تم کسی فرزانہ کو تلاش کر رہے ہو۔ بیٹے کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو بہت عام ہوتے ہیں، ایک شہر میں ایک ہی نام والے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ یہی تو مشکل ہے، جسے ہم پانا چاہتے ہیں اسے پا نہیں سکتے۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ اب جاؤں؟ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کرنے لگیں۔ جانی نے بند ہونے والے دروازے کو دونوں ہاتھوں سے روکتے ہوئے کہا، بس ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ناراض نہ ہوں، کیا آپ اصلی فرزانہ ہیں؟ وہ ایک دم سے گھبرا گئیں، پھر جلدی سے سنبھل کر بولیں، کیا مطلب؟ تم ایسی بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا میں فرزانہ نہیں ہوں؟ آپ فرزانہ ہو سکتی ہیں، لیکن کوئی دوسری صورت والی فرزانہ بن کر آتی ہے تو میرے زخم تازہ ہو جاتے ہیں۔ فرزانہ کے نام پر دھوکہ دے کر مجھے ایک دوسری عورت سے منسوب کر دیا گیا۔ اب کوئی دوسری عورت میرے سامنے آ کر کہتی ہے کہ وہ فرزانہ ہے تو مجھے شبہ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے میری اپنی فرزانہ چھپی ہوئی ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تمہاری کسی فرزانہ کو چھپا رکھا ہے؟ جی نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تم جو بھی کہنا چاہتے ہو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازے کو ایک جھٹکے سے بند کر کے اندر کی چٹخانی چڑھا دی، لیکن وہاں سے ہل نہیں سکیں۔ پتہ نہیں کیسی زنجیر تھی کہ ان کے پاؤں میں پڑ گئی تھی۔
وہ ایسے وقت فرزانہ کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھیں۔ انہیں ڈر تھا کہ بیٹی کے سامنے جائیں گی تو وہ محسوس کر لے گی کہ ماں نے بھی اس کے درد کو سمجھ لیا ہے۔ وہ کچھ دیر تک چپ چاپ دروازے سے لگی کھڑی رہیں۔ دوسری طرف جانی کھڑا ہوا تھا۔ اس کے قدم بھی اس کے دروازے کے سامنے جم گئے تھے۔ ڈسپینسری کے اندرونی دروازے پر جو پردہ تھا، اس کے پیچھے فرزانہ بہت دیر سے کھڑی ہوئی جانی کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی آوازیں اس کے چہرے کو روشن کر رہی تھیں۔ ہائے کیسا دیوانہ ہے، کیسے اس کے پیچھے اتنے عرصے سے بھاگتا چلا آ رہا ہے۔ وہ تو سمجھی تھی کہ پچھلی سیٹ پر پھولوں کی پتیاں بکھیر کر آ جائے گی تو وہ اس کے لیے تڑپے گا، مگر اسے ڈھونڈتا وہ اس کے دروازے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ لیکن وہ پہنچ گیا تھا۔ اس کی تلاش پر کتنا پیار آ رہا تھا۔ پردے سے نکل کر اس کے آگے مر جانے کو جی چاہتا تھا، اور اس کی دیوانگی سے کتنا خوف بھی آ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ اگر وہ بھاگ کر کسی کمرے کے کونے میں جا کر نہیں چھپے گی تو وہ آ کر اسے دبوچ لے گا۔ اس نے ایک تصویر دیکھی تھی۔ اس تصویر میں ایک شیر چھلانگ مار کر ایک بکری کو دبوچ رہا تھا۔ وہ ایسا منظر تھا کہ اس سے خوف آتا تھا، لیکن جیسی درندگی سے شیر بکری کو دبوچ لیتا ہے وہ شاید اچھا لگتا ہے۔ اگر اچھا نہ لگتا تو اس کی تصویر جگہ جگہ لگی ہوئی نظر نہ آتی کہ جب درندگی اتنی اچھی لگتی ہے تو پھر اس سے خوف کیوں آتا ہے۔ وہ خیالات سے چونک گئی۔ اس کی امی پردہ ہٹا کر اندر آئیں۔ انہوں نے آہستگی سے کہا، شاید وہ چلا گیا ہے۔ جانے کیوں فرزانہ کو یقین نہیں آیا کہ وہ چلا گیا ہے۔ دیوانہ کیسے جائے گا؟ وہ یقین کرنے کے لیے تیزی سے چلتے ہوئے کمرے کی اس کھڑکی کے پاس آئی جو باہر کی طرف کھلتی تھی۔ اس کھڑکی پر آہنی جالیاں لگی ہوئی تھیں۔ اس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے کھڑکی کے پٹ کھول کر پردے کو ذرا سا ہٹا کر باہر کی طرف دیکھا۔ سڑک پر بہت بھیڑ تھی۔ ابھی تک ٹریفک کا ہجوم تھا۔ گاڑیوں کے مسلسل ہارن کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ٹریفک کانسٹیبل سیٹی پر سیٹی بجا رہا تھا۔ لوگ آ جا رہے تھے۔ ان میں جانی کہیں نظر نہیں آیا۔ اگر وہ ابھی تک بیرونی دروازے کے پاس کھڑا ہوگا تو دروازے کا وہ حصہ کھڑکی کی طرف سے نظر نہیں آتا تھا۔ باہر کھڑے ہوئے جانی نے بند دروازے کو دیکھ کر ایک گہری سانس لی، پھر وہاں سے پلٹ کر بوجھل قدموں سے جانے لگا۔ جب وہ اس دروازے سے چند قدم کا فاصلہ طے کر کے ایک جگہ ٹھہر گیا تو کھڑکی کے پاس پردے کے پیچھے کھڑی فرزانہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اب وہ نظر آ رہا تھا۔ وہ سر اٹھا کر اس سائن بورڈ کو پڑھ رہا تھا۔ دیوانہ وہاں سے جانا چاہتا تھا، مگر وہ فریب اسے روک رہا تھا۔ دل کہتا تھا کہ جو بھی اجنبی فرزانہ آتی ہے اس کے پیچھے اس کی فرزانہ چھپی ہوتی ہے۔ وہ کیا کرے؟ تقدیر اس کے گلے میں محبت کا پھندا ڈال کر اسے محبت کی گلیوں میں گھسیٹتی پھر رہی تھی۔ وہ کیا کرے؟ محبت ایک چڑیل بن گئی تھی اور یادوں کے تیز ناخنوں سے اسے نوچ کھسوٹ رہی تھی۔ وہ وہاں سے جانے کے لیے آگے بڑھ کر پھر رک گیا۔ اس گلی کی ہوا اس کے کانوں میں منتر پڑ رہی تھی۔ اس نے پھر سائن بورڈ کی طرف دیکھا، ایک گہری سانس کھینچی۔ وہ سانس لیتا تھا تو سینے میں اس کے نام کی خوشبو بھر جاتی تھی اور اس کا سینہ جلنے لگتا تھا۔ وہ دودھ کا جلا تھا، اب خوشبو سے بھی جل جاتا تھا۔ فرزانہ کو یوں لگا جیسے وہ اندھی ہو رہی ہے۔ کھڑکی کے باہر کا منظر دھندلا رہا تھا، آہستہ آہستہ مٹ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے دوپٹے کے آنچل کو آنکھوں پر رکھ لیا۔ آنچل آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ آنکھیں پوچھنے کے بعد اس نے دیکھا تو منظر صاف تھا۔ اب وہ وہاں سے واپس جا رہا تھا اور سڑک کو پار کر رہا تھا۔ بھیڑ میں گم ہو رہا تھا اور گم ہوتے ہوئے بالکل مٹ گیا تھا۔ تب فرزانہ کی آنکھیں ڈھیر سارے آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے منہ کو چھپا لیا اور بے اختیار سسک سسک کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے شانے پر ماں کا ہاتھ محسوس ہوا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں پوچھتے ہوئے پلٹ کر دیکھا۔ کمرے میں گہری تاریکی تھی۔ وہ اپنی امی سے لپٹ گئی۔ اس کی امی نے زبان سے کچھ نہیں کہا، اپنے ہاتھ سے ہولے ہولے اس کی پیٹھ کو تھپکنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پوچھا، امی اندھیرا کیوں کر دیا؟ بیٹا تم کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی تھیں، مجھے ڈر تھا کہ کہیں باہر سے نظر نہ آ جاؤ۔ وہ چلا گیا ہے نا؟ اس کے منہ سے ایک سرد آہ نکلی۔ بات نہیں نکلی، جواب تو نکل ہی گیا۔ اس کی امی نے آگے بڑھ کر پہلے کھڑکی کے پٹ بند کیے، پردے کو درست کیا، اس کے بعد لائٹ آن کر دی۔ روشنی ہوتے ہی انہوں نے پوچھا،
کیا رخسانہ کا خط لے آئی ہو؟ فرزانہ نے سینٹر ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں نیلے رنگ کا ایک لفافہ رکھا ہوا تھا۔ اس کی امی نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا۔ لفافے پر خوش خطی سے رخسانہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا کسی نے بڑے پیار سے اس نام کو لکھا ہے۔ اسی لفافے کے گوشے میں جمشید کا نام تھا۔ اس کی امی نے پوچھا، اس خط میں کیا لکھا ہے؟ فرزانہ نے کہا، میں کیا بتاؤں، لفافہ بند ہے۔ جو کچھ مجھے زبانی بتایا گیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ جمشید اس کے چہرے کی پلاسٹک سرجری کرانا چاہتا ہے۔ کب کرانا چاہتا ہے؟ اس میں کیا اخراجات ہوں گے اور رخسانہ کو اس سلسلے میں کیا کرنا ہوگا، یہ تو اس خط کو پڑھنے کے بعد ہی معلوم ہو سکتا ہے، اور ہمیں کسی کا خط نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں یہ لفافہ لے کر رخسانہ کو دوں گی، اسی سے پوچھ لوں گی۔ فرزانہ نے آگے بڑھ کر کہا، اب آپ یہ لفافہ لے کر رخسانہ کے پاس کیسے جائیں گی؟ جانی نے ابھی آپ کو برقعے میں بے نقاب دیکھا ہے۔ اس کی امی نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہائے بیٹی، یہ تو میں بھول ہی گئی تھی، میں نے تو اپنا چہرہ دکھا دیا ہے۔ اب وہاں سامنا ہوگا تو… وہ کہتے کہتے رک گئیں، پھر سوچ کر بولی، میں ناظم آباد والے مکان میں جاؤں گی، پہلے کسی پڑوسی کے پاس جا کر بیٹھوں گی، وہاں دیکھوں گی کہ جانی نہیں ہے، اس کی ٹیکسی نظر نہیں آ رہی ہے، تو چپ چاپ رخسانہ کے والدین کے پاس جاؤں گی اور یہ لفافہ انہیں دے دوں گی اور انہی سے معلوم کروں گی کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ جانی سڑک کو پار کر کے لوگوں کی بھیڑ سے گزرتا ہوا اپنی ٹیکسی کے پاس پہنچا۔ وہاں بھی بہت سی گاڑیاں ایک دوسرے کے پیچھے کھڑی ہوئی نظر آئیں۔ ٹیکسی کے پاس ٹریفک پولیس کا ایک سارجنٹ اور 2 سپاہی کھڑے ہوئے تھے۔ جب وہ اپنی ٹیکسی کا دروازہ کھولنے لگا تو سپاہی نے آگے بڑھ کر کہا، یہ تمہاری ٹیکسی ہے؟ چلو اپنے کاغذات نکالو۔ وہ اپنے کاغذات نکالنے لگا۔ دور کھڑے ہوئے سارجنٹ نے غصے سے چیخ کر کہا، ابے وہ لاٹ صاحب کے بچے، یہ ٹیکسی کھڑی کرنے کی جگہ ہے؟ سالے جہاں دیکھتے ہیں ٹیکسی کھڑی کر دیتے ہیں۔ جانی سالے کا لفظ سن کر بھنا گیا۔ اس نے دانت پیس کر سارجنٹ کی طرف دیکھا، پھر بڑے ضبط سے کام لیتے ہوئے بولا، جناب میں نے گاڑی کنارے پر کھڑی کی ہے، ایک ضروری کام سے ادھر گیا تھا۔ یہ گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ یہاں گاڑی نہ کھڑی کرتے تو کتنی ہی گاڑیاں ادھر ادھر سڑک کے کنارے سے ہو کر گزر جاتی۔ وہ ادب سے بولا، جناب اگر یہاں گاڑی کھڑی نہیں ہو سکتی تو دوسری گاڑیاں بھی یہاں سے نہیں گزر سکتی، کیونکہ یہ تو پیدل چلنے والوں کی جگہ ہے۔ ابے سالے مجھ سے بحث کرتا ہے؟ یہ کہہ کر سارجنٹ نے ایک ایسی گالی دی کہ جانی سے برداشت نہ ہو سکا۔ بے اختیار اس کا ہاتھ گھوم گیا۔ سارجنٹ کے منہ پر ایک گھونسا پڑا، پھر 2-4 گھونسے پڑتے چلے گئے۔ سپاہی دوڑتے ہوئے آئے اور جانی کو دونوں طرف سے پکڑ لیا۔ اس وقت تک اچھی خاصی بھیڑ لگ چکی تھی۔ جو گاڑیاں رکی ہوئی تھیں ان کے ڈرائیور ادھر آنے لگے۔ اچھی خاصی بحث ہو رہی تھی، شور ہو رہا تھا۔ جانی چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، ہم گاڑیاں چلاتے ہیں، اپنی عزت نہیں بیچتے۔ تم قانون کو سنبھالتے ہو مگر منہ سے گالیاں نکالتے ہو۔ کیا ہم اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ تمہاری گالیاں سنیں گے؟ تم شریف آدمی ہو، کیا گالی کے بغیر بات نہیں کر سکتے؟ اس کی چیخ و پکار کا مطلب دوسرے ڈرائیور بھی سمجھ رہے تھے اور اس کی حمایت میں بول بھی رہے تھے۔ وہاں کچھ اور پولیس والے بھی آ گئے، لیکن ڈرائیوروں کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ سارجنٹ کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اور دھمکیاں دے رہے تھے کہ اگر اس نے جانی سے معافی نہ مانگی تو وہ سب ہڑتال کریں گے اور اپنی یونین کے ذریعے مطالبات پیش کریں گے کہ پولیس والوں کو ڈرائیوروں سے دوستانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، اگر کوئی گالی دیتا ہے تو اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ وہاں طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ پولیس سارجنٹ کی پوزیشن کمزور ہو چکی تھی۔ دوسرے پولیس والے بیچ بچاؤ اور سمجھوتے پر اتر آئے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد سمجھوتا ہو گیا۔ سارجنٹ نے دبی زبان سے معافی مانگی، پھر آہستہ آہستہ بھیڑ چھٹنے لگی، گاڑیاں گزرنے لگیں، راستہ صاف ہونے لگا۔ جانی اپنی ٹیکسی کے اسٹیئرنگ پر آ کر بیٹھا تو اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ جہاں اس کی ٹیکسی کھڑی ہوئی تھی وہاں سے تقریباً 100 گز کے فاصلے پر ڈاکٹر فے واسطی کا کلینک نظر آ رہا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی، اسے آہستگی سے آگے بڑھایا، پھر ایک جھٹکے سے روک دیا، انجن کو بند کر دیا کیونکہ کلینک کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہاں سے کوئی عورت باہر آ رہی تھی۔ جانی نے بڑی توجہ سے بڑی حیرانی سے دیکھا۔ اگرچہ وہاں کافی فاصلہ تھا مگر جانی کی نظریں تیز تھیں، وہ اچھی طرح پہچان سکتا تھا۔ وہ وہی عورت تھی جو بادامی برقعے میں اس کے سامنے دروازہ کھول کر کھڑی ہوئی تھی
اور خود کو لیڈی ڈاکٹر فے واسطی بتایا تھا۔ یقیناً وہ لیڈی ڈاکٹر ہوگی اور فرزانہ واسطی بھی ہوگی، لیکن گھر میں تو وہ برقع پہن کر ملی تھی اور اب برقعے کے بغیر باہر نکلی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ننھی سی بالٹی تھی جس میں اکثر لوگ چائے یا دودھ خرید کر لاتے ہیں، اور وہ سامنے ہی ایک دودھ والے کی دکان پر جا رہی تھی۔ جانی اسٹیئرنگ سیٹ پر چپ چاپ بیٹھا تعجب سے اس عورت کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ جو عورت بادامی برقع پہن کر باہر آئی تھی اس کلینک کے دروازے سے اندر گئی تھی، وہی عورت دروازہ کٹکھٹانے کے بعد اس کے سامنے برقعے میں بے نقاب آئی تھی، اور اب وہی عورت برقع گھر میں اتار کر بے پردہ دودھ خریدنے کے لیے سامنے ایک دکان پر گئی تھی۔ یہ کیسا پردہ تھا؟ وہ سوچتا رہا اور ونڈ اسکرین کے پار اس خاتون کو دیکھتا رہا۔ اب وہ دودھ خریدنے کے بعد واپس جا رہی تھی، پھر کلینک کے دروازے کو کھول کر اندر چلی گئی۔ اب دروازہ بند ہو گیا تھا۔ وہ اپنی کھوپڑی سہلانے لگا۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آ رہی تھی کہ جو عورتیں غلط قسم کی ہوتی ہیں وہ محلے سے باہر برقع پہن کر جاتی ہیں، اور جب برقعے کی ضرورت نہیں ہوتی تو بے پردہ محلے کے اندر گھومتی ہیں، یا کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو باہر تو پردہ کرتی ہیں لیکن گھر کے آس پاس والی دکانوں میں ایسے ہی سر پر چادر ڈال کر کچھ خریدنے کے لیے نکل جاتی ہیں۔ اگرچہ ان خاتون نے سر پر چادر بھی نہیں ڈالی تھی، مگر سر پر دوپٹہ تھا، اور وہ سر جھکائے دودھ خریدنے گئی تھیں اور اسی طرح واپس چلی گئی تھیں۔ جانی خامخواہ ان کے متعلق کوئی غلط رائے قائم نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے وہاں بیٹھا سوچتا رہا کہ خاتون ایک بار پردہ کرتی ہیں اور دوسری بار وہ پردہ نہیں کرتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے خود پر لعنت بھیجتے ہوئے سوچا، میں گدھا ہوں، خامخواہ وقت ضائع کر رہا ہوں۔ فرزانہ اس بادامی برقعے میں بڑا بورڈ کے ٹیکسی سٹینڈ سے سوار ہوئی تھی۔ وہ یقیناً وہیں آس پاس کہیں رہتی ہوگی۔ یہاں وہ کیسے آئے گی؟ یہاں دوسری لیڈی ڈاکٹر ہے جس کی صورت میں دیکھ چکا ہوں، میں کیوں اپنا وقت برباد کر رہا ہوں؟ اس نے ٹیکسی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی اور سوچتا گیا کہ اگر میں شام ہی کو بڑا بورڈ کے ٹیکسی سٹینڈ پر پہنچ جاتا تو شاید وہ نظر آ جاتی۔ اب تو اتنی رات ہو گئی ہے کہ وہ گھر سے نہیں نکلے گی، اب ادھر جانا بیکار ہے۔ وہ ڈرائیو کرتا ہوا گھر کی طرف جانے لگا۔ اب وہ جیسے جیسے فرزانہ کے متعلق سوچ رہا تھا اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے کیسا دھوکہ دیا تھا؟ پچھلی سیٹ پر بیٹھی رہی تھی، اسے مخاطب نہیں کیا تھا، اور جانے سے پہلے پھولوں کی پتیاں بکھیر کر چلی گئی تھی۔ اسے ایک اور چرکا لگایا تھا، اس کا مذاق اڑایا تھا، اسے بے وقوف بنایا تھا، اسے چیلنج کیا تھا کہ آؤ مجھے ڈھونڈ لو، مجھے پکڑ لو، میں چھپتی رہوں گی، تم بے وقوف بنتے رہو گے اور میں بے وقوف بناتی رہوں گی۔ جب وہ اپنے مکان کے احاطے میں پہنچا تو غصے سے تل ملا رہا تھا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے چہرے سے رخسانہ اس کے اندرونی جذبوں کو پڑھ لے۔ اسے بیوی کی ذہانت سے ڈر بھی لگتا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک ٹیکسی کے اندر بیٹھا رہا، اپنے غصے کو ضبط کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کی کھڑکی کھلی، رخسانہ کا آدھا چہرہ نظر آیا، آدھا چہرہ سفید پٹیوں میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے آواز دی، جانی، کیا ٹیکسی میں بیٹھے بیٹھے سو گئے؟ تمہاری گاڑی کی آواز سن کر میں یہی سمجھ رہی ہوں کہ تم آ کر دروازہ کھٹکھٹانے والے ہو۔ کہاں ہو تم؟ باہر اندھیرا تھا، کھڑکی سے باہر جانے والی روشنی ٹیکسی تک نہیں پہنچ رہی تھی، اور ٹیکسی کے اندر بھی تاریکی تھی، اس لیے جانی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا، پھر غصے سے بند کر لیا۔ اس بار غصہ اس لیے آیا کہ رخسانہ کے ساتھ اس کی ساس کا چہرہ بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھیں، بیٹی ٹیکسی کا سامنے والا دروازہ کھلا ہوا لگتا ہے، شاید وہ ٹیکسی یہاں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ نہیں امی، وہ ٹیکسی روکتے ہی پہلے میرے پاس آتے ہیں، اپنے بیٹے کو پیار کرتے ہیں، وہ ایسے کہیں نہیں جائیں گے۔ تم تو میری بات جھوٹ سمجھتی ہو، اگر وہ ہوتا تو جواب بھی دیتا، وہاں تو خاموشی ہے۔ رخسانہ نے کہا، میں جا کر دیکھتی ہوں۔ وہ کھڑکی کے پاس سے پلٹ کر جانا چاہتی تھی، اتنے میں بچہ رونے لگا۔ وہ بچے کے پاس گئی، پھر اسے اٹھا کر تھپکنے لگی۔ امی، آپ جا کر ذرا دیکھیں۔ بیٹی مجھے تو معاف کرو، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس نے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگایا۔ اب میں دودھ چھڑا کر کیسے جاؤں؟ آپ کچھ تو خیال کریں، ڈرنے کی کیا بات ہے، وہ آپ کو کھا تو نہیں جائیں گے؟ پلیز امی، جائیے نا،
शायद वो नशे में होंगे, इसलिए जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर नशे में हो, आपको डर लगे तो आप वापस आ जाइएगा, मैं इसे सुलाने के बाद उन्हें ले आऊंगी। उसकी अम्मी इनकार न कर सकीं, खिड़की के पास से पलटकर दरवाजे की तरफ जाने लगीं। उधर जानी ने जब देखा कि उसकी सास खिड़की के पास से हट गई है, अब नजर नहीं आ रही है, तो उसका गुस्सा कुछ कम हुआ। वो टैक्सी से बाहर आना चाहता था, इतने में बरामदे की लाइट ऑन हो गई। वो रुककर उधर देखने लगा। उसका ख्याल था कि रुखसाना उसके पास आ रही है। अच्छा है, यहां तन्हाई है, इत्मीनान से बातें होंगी, उनके दरमियान सांस नहीं होगी। लेकिन बरामदे की रोशनी में सांस का वजूद नजर आया। वो डरते डरते कदम बढ़ाते हुए उसकी तरफ आ रही थी। जानी ने दांत पीस कर उन्हें देखा, फिर सीट की पुश से सर टेक कर एकदम से साकित हो गया। अपने दीदे फैला लिए, मुंह को थोड़ा सा खोल लिया, यूं साकित हो गया जैसे दम से साकित हो गया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता सहमे हुए अंदाज में टैक्सी के करीब आकर रुक गईं। दूर ही से आवाज दी, जानी, बेटे जानी। आवाज देकर वो चुप हो गईं, जवाब का इंतजार करने लगीं। अब जानी करीब से नजर आ रहा था। उसका सर सीट की पुश से टिका हुआ था और वो बेहिस वो हरकत पड़ा हुआ है। उनकी समझ में आया कि वो शायद नशे में है। वो और करीब आई, दरवाजे के पास पहुंचकर आवाज दी, बेटा, क्या आज फिर कोई नशा किया है? देखो, ये बहुत बुरी आदतें हैं। मैं तुम्हारी मां के बराबर हूं, तुम्हें समझाती हूं कि ऐसी आदतें छोड़ दो। जानी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। वो जरा इंतजार करने के बाद और आगे बढ़ाईं, बिल्कुल करीब आ गईं। अब वो उसे हाथ लगाकर देख सकती थीं, लेकिन हाथ लगाते हुए डर लगता था। वो उसके करीब झुक गईं, गहरी सांस लेकर सूंघने लगीं कि शराब की बू आ रही है या नहीं। बू नहीं आ रही थी, इसका मतलब यह था कि शराब नहीं पी है। उन्होंने गौर से उसके चेहरे को देखा, फिर एकदम से सहम कर और तवज्जो से उसे देखने लगीं। दीदे फैले हुए थे, मुंह खुला हुआ था, वो बिल्कुल साकित नजर आ रहा था। उन्होंने लरसती हुई आवाज में परेशान होकर पूछा, जानी, क्या हुआ तुम्हें? तुम बोलते क्यों नहीं हो? तुम हरकत भी नहीं कर रहे हो। वो उसी तरह बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा। तब उनके दिमाग ने समझाया कि वो मर चुका है। उनका दामाद अब इस दुनिया से उठ गया है। उनकी बेटी बेवा हो गई है। वो एकदम से अपने सीने पर हाथ मारकर बोली, हाय, क्या तुम मर गए हो? ऐसा कहने के बाद उन्हें अपनी हिमाकत का एहसास हुआ। जो मर गया है उससे उसकी मौत के मुताल्लिक पूछ रही हैं। वो वहां से पलट गईं और चीख मारकर कहा, हाय, मेरी बच्ची का सुहाग। लेकिन बात अधूरी ही रह गई, क्योंकि पीछे से मुर्दे ने उसकी कमीज के दामन को पकड़ लिया था। उसकी घिघी बन गई। वो थर थर कांपते हुए जरा सा सर घुमाकर देखने लगी। मुर्दा दांत पीस कर कह रहा था, तुम क्या समझती हो, मैं मरने के बाद तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा? हरगिज नहीं। तमाम जिंदगी नफरत करता रहूंगा और मरने के बाद तुमसे इतनी मोहब्बत करूंगा कि मेरी रूह तुम्हारा पीछा करती रहेगी। दुनिया के किसी दामाद ने अपनी सास से इतनी मोहब्बत नहीं की होगी। उन्होंने एक झटके से अपने दामन को छुड़ाया, फिर वहां से दौड़ते हुए और बुड़बुड़ाते हुए जाने लगी। लानत है ऐसे आदमी पर, खुदा दुश्मन को भी ऐसा दामाद ना दे। ये तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। जब वो दरवाजे पर पहुंची तो रुखसाना ने पूछा, क्या हुआ अम्मी? होगा क्या, वो तो जिंदा है। क्या? रुखसाना ने पहले तो हैरानी से उन्हें देखा, फिर गुस्से से बोली, ये आप क्या कह रही हैं? होश में तो हैं आप? वो होश में कब रहने देता है? मुर्दे की तरह गाड़ी में पड़ा हुआ था। मैंने करीब जाकर इतना ही पूछा कि क्या मर गए हो? बस उसने मुझे पकड़ लिया और कहने लगा कि मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। रुखसाना गुस्से से उठकर खड़ी हो गई, फिर पांव पटकते हुए करीब आकर बोली, आपने उनसे कहा कि वो मर गए हैं? क्या आप मेरी दुश्मन हैं? क्या आप यही सोचती रहती हैं कि मेरा सुहाग उजड़ जाए? अगर आपकी जगह कोई दूसरी होती तो मैं क्या बताऊं कि मैं क्या करती। आप मेरे सामने से चली जाएं। वो गुस्से से बोली, हाय बेटी, तुम भी मेरी दुश्मन बन गई हो। क्या मर्द पाया है कि उसके लिए मां की ममता को भी भुला रही हो? मैं क्या पागल हूं कि तुम्हारे पास आकर रहती हूं? तुम्हारी तन्हाई का ख्याल करती हूं, बच्चे के लिए सोचती हूं कि कहीं तुम्हें परेशान ना करे। दिन रात तुम लोगों की खिदमत करती हूं, इसका सिला मुझे ये मिलता है। या अल्लाह मुझे इस दुनिया से उठा ले। मैं मर जाऊंगी तो मेरी बेटी के कलेजे को ठंडक पहुंचेगी।
جانی کی آواز سنائی دی، کیسے ٹھنڈک پہنچے گی؟ کیا مرنے کے بعد آپ ایئر کنڈیشن بن جائیں گی؟ اس کی آواز سنتے ہی وہ منہ پھیر کر باورچی خانے کی طرف چلی گئیں۔ وہ اندر آ گیا۔ رخسانہ نے اس کے بازو کو تھام کر کہا، مجھے افسوس ہے کہ امی نے تمہارے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے۔ وہ کبھی کبھی ایسی ہی الٹی سیدھی باتیں کرتی ہیں۔ مگر جانی، یہ تمہاری کیا حرکت تھی؟ میں کھڑکی سے آوازیں دے رہی تھی اور تم جواب نہیں دے رہے تھے۔ وہ بچے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، بس میرا موڈ ٹھیک نہیں تھا۔ تم جانتی ہو کہ ایسے وقت میں جواب نہیں دیتا، خاموش رہتا ہوں۔ اس نے بچے کو بستر سے اٹھایا اور اسے پیار کرنے لگا۔ رخسانہ خوش ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے پوچھا، موڈ کیوں خراب تھا؟ پولیس والوں سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ کیا مستری چاچا یہاں آئے تھے؟ مستری چاچا کا نام سنتے ہی رخسانہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ تھوڑی دیر چپ رہی، پھر اس نے پوچھا، کیا وہ یہاں آنے والے تھے؟ ہاں، آج دن کے وقت وہ عالم صاحب سے ملنے گئے تھے۔ میں نے کہا جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مجھے سمجھانے لگے کہ جھوٹ ہو، سچ ہو، فریب ہو یا نہ ہو، اس کے متعلق انسان کو پورا علم رکھنا چاہیے۔ آدمی جھوٹ سے گزر رہا ہے یا سچ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے۔ وہ بچے سے کھیلتے ہوئے بستر پر بیٹھ گیا۔ رخسانہ نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے شانے پر سر رکھ کر کہا، جانی، اس روز تم نے مستری چاچا کے سامنے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ کسی حال میں بھی مجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ اس طرح دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے، اب کیا رہ گیا ہے؟ دیکھا جائے تو کچھ نہیں رہا، مگر دیکھو، میں تمہیں سمجھا نہیں سکتا کیونکہ تم مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو۔ ہم چرائے ہوئے گاڑی کے پرزے کو بہت سستے داموں خرید کر اپنی گاڑی کو چلنے کے قابل بنا دیتے ہیں۔ گاڑی چلتی رہتی ہے، لیکن اس چل چلاؤ میں وہ جو چوری اور بے ایمانی کا پرزہ لگا ہوا ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ موجود رہتا ہے نا۔ اسی طرح ہماری تمہاری زندگی پیار و محبت سے چلتی رہے گی، لیکن جس جھوٹ اور فریب سے نکاح پڑھایا گیا تھا وہ فریب ہمیشہ ہماری ازدواجی زندگی کے پیچھے قائم رہے گا، وہ مٹ نہیں سکتا۔ کیا تم بھول نہیں سکتے؟ کیا تم بھول سکتی ہو؟ کیا تنہائی میں کبھی یہ یاد نہیں آتا ہوگا کہ ہمارا نکاح کیسے پڑھایا گیا تھا؟ جب ہم زندہ ہیں، جب تک ہماری اولاد اللہ کے کرم سے سلامت رہے گی، تب تک کیا ہمارے نکاح کی بات جاری نہیں رہے گی؟ کیا وہ بھلا دی جائے گی؟ اس کا مطلب یہ ہوا جانی کہ تم مجھے قبول تو کر رہے ہو مگر اس غلطی کو معاف نہیں کر رہے ہو۔ تم میرے دل کو نہیں سمجھ سکتی، میں تمہاری غلطیوں کا کبھی حساب نہیں کرتا۔ میں تمہیں سچے دل سے قبول کرتا ہوں۔ میں تو ایک قاعدے کی بات کر رہا ہوں۔ تم پڑھی لکھی ہو، مجھ سے زیادہ سمجھتی ہو۔ وہ جو ایک قاعدہ ہوتا ہے، ایک اصول ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ اٹل رہتا ہے نا، اس کو ہم تم کیسے مٹا سکتے ہیں؟ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ بچہ جانی کی گود میں مسکرا رہا تھا۔ محبت ان دونوں کے درمیان ایک شگوفے کی طرح کھل رہی تھی، مگر اس کے پیچھے کہیں سے کانٹا بھی چبھ رہا تھا۔ وہ سر جھکائے وہاں سے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرے سے باہر آئی، پھر باورچی خانے میں پہنچ گئی۔ وہاں اس کی امی چٹائی بچھا کر سونا چاہتی تھیں۔ اسے دیکھ کر بڑبڑانے لگی، یہ جو مرد ہوتے ہیں یہ آسمان کی طرح ہمارے سروں پر قائم نہیں رہتے، بادل کی طرح سایہ کرتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ جب وہ ٹھکرائے گا تب پتہ چلے گا کہ ماں کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی آ کر چٹائی پر بیٹھ گئی اور ماں کی گود میں سر رکھ کر رونے لگی۔ انہوں نے سب بھول کر بیٹی کے سر کو سہلاتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا میری جان کو؟ کیا ہوا بیٹے؟ وہ امی، وہ مستری چاچا۔ ارے اس بڈھے کا نام نہ لو، مجھے تو آگ لگ جاتی ہے۔ امی ابھی یہ بتا رہے تھے کہ مستری چاچا عالم صاحب سے ملنے گئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پتہ نہیں کیا ہوا، وہ ضرور فتویٰ لے کر آئے ہوں گے۔ بیٹی، اگر فتویٰ تمہارے خلاف ہوتا تو وہ اب تک تمہارا گھر اجاڑنے کے لیے یہاں پہنچ چکے ہوتے۔ اس وقت رات کے 1:30 بج رہے ہیں، وہ گھر میں آرام سے نہیں ہوں گے۔ ان کے دل کی مراد پوری نہیں ہوئی ہے، مر جائے وہ بڈھا۔ اپنی امی کی بات سن کر اسے تسلی ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر کہا، آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ مستری چاچا دن کے وقت عالم صاحب سے ملنے گئے تھے اور اب یہ وقت ہو گیا ہے۔ میرے خلاف کوئی بات ہوتی تو وہ یہاں ضرور آتے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی باہر گاڑی کی آواز سنائی دی۔ کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ اس کی امی نے کہا، شیطان کا نام لو تو وہ فوراً پہنچ جاتا ہے،
अल्लाह करे वो मर जाए, उसका जनाजा उठे। वो दोनों चटाई पर से उठ गईं, तेजी से चलती हुई बरामदे से गुजरते हुए बाहर आईं। उस वक्त तक जानी भी बच्चे को गोद में लेकर बाहर आ गया था। तब उन्होंने देखा कि वो उनकी दूसरी टैक्सी थी। ड्राइवर गाड़ी से निकलकर तेजी से चलता हुआ आ रहा था। करीब आते हुए जानी से कह रहा था, उस्ताद बहुत बुरी खबर है, हमारे मिस्त्री चाचा फौत हो गए। ये बात सुनते ही रुखसाना की अम्मी ने खुशी से चीख मारकर पूछा, सच? क्या वो मर गए? जानी ने उन्हें घूर कर देखा। वो एकदम से सटपटा कर बोली, हाय बेचारे, कैसे मर गए? कितने नेक इंसान थे, अभी तो उनके हंसने बोलने या खाने पीने के दिन थे। मेरा दिल तो बाग बाग, मेरा मतलब है मेरा दिल घबरा रहा है। मौत भी क्या चीज है, ठीक वक्त पर आती है। जानी ने ड्राइवर से पूछा, तुम नशे में तो नहीं हो? ये कैसे हो सकता है? मैं दिन के वक्त उन्हें एक आलिम साहब की तरफ छोड़कर गया था। उस्ताद, मैं नशे में नहीं हूं। छोटू ने मुझे बताया है कि वो पीर कॉलोनी की तरफ से आ रहे थे। एक ट्रक उन्हें धक्का मारकर चला गया। कुछ लोग उन्हें उठाकर अस्पताल ले गए थे। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपना नाम और पता बताया। उसके बाद वो होश में नहीं आ सके। जानी ने सोचने के अंदाज में बुड़बुड़ाते हुए कहा, इसका मतलब ये हुआ कि वो उधर आलिम साहब के पास से वापस आ रहे थे, जब ही ट्रक से टकरा गए। हाय मेरे चाचा, मुझे अभी जाना होगा। वो बच्चे को रुखसाना की गोद में देकर तेजी से चलता हुआ अपनी टैक्सी में जाकर बैठ गया। टैक्सी स्टार्ट हुई और मकान के इहाते से निकलकर दूर चली गई। दोनों माँ बेटी कमरे में आ गईं। फिर माँ ने आहिस्तगी से कहा, देखा, आलिम साहब के पास से वापस आ रहे थे, हमारे लिए गड़ा खोदने गए थे, खुद गिर गए। यूं तो रुखसाना को भी अंदर ही अंदर इत्मीनान हो गया था, मगर वो बिस्तर पर बैठते हुए बोली, अम्मी ऐसी बातें ना करें, एक दिन सबको मरना है। मरना तो जरूर है, मगर जो किसी के लिए बुराई करते हुए मरता है उसके लिए अफसोस नहीं होता। रुखसाना सोचने लगी। उसकी अम्मी ने पूछा, क्या सोच रही हो? सोच रही हूं पता नहीं आलिम साहब ने उन्हें क्या कहा होगा और वो हमें क्या बताने आ रहे थे कि आ ना सके। अल्लाह जो करता है अच्छा ही के लिए करता है। आलिम साहब ने जो भी फतवा दिया होगा वो बड़े मियाँ के साथ खत्म हो चुका है। अब हमारे खिलाफ कोई ये बात नहीं छिड़ेगा। रुखसाना दीवार को तकते हुए कुछ सोचने लगी। थोड़ी देर के बाद बोली, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपने वक्त पर समझ में नहीं आती। जब वक्त गुजर जाता है तो अकल आती है। बेशक मिस्त्री चाचा अब इस दुनिया में नहीं रहे और यह भी इत्मीनान है कि जानी की शादी को जायज होने या नाजायज होने की कोई परवाह नहीं है। वो मुझे दिलो जान से चाहते हैं, फिर भी मैं रोती रहती हूं। बेटी, अब तो रोना खत्म हो चुका है, कोई तुम्हें नहीं रुलाएगा। नहीं, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, दुनिया की जबानें बंद हो जाती हैं, तो जमीर की जबान खुल जाती है। मुझे मेरा जमीर सताएगा। मेरे अंदर जो एक बेचैनी होगी, मैं उसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकूंगी। आप सिर्फ इतना समझ लें कि मिस्त्री चाचा हादसे का शिकार होकर मर सकते हैं, मगर जमीर को कोई हादसा नहीं मार सकता। दूसरे दिन 11 बजे जानी वापस आया। उसकी आंखें नींद से सुर्ख हो रही थीं। रात भर का जागा हुआ था। अब तक उसे सोने का मौका नहीं मिला था। उसने आते ही तस्दीक कर दी कि मिस्त्री चाचा अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। उनके घर में कोहराम मचा हुआ था। उनसे मोहब्बत करने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा हादसा था। शहर के कितने ही ड्राइवर और गैरेज वाले उनकी नमाज जनाजा में शरीक हुए थे। जानी जब तक जागता रहा, मिस्त्री चाचा के मुताल्लिक बातें करता रहा। उसे उनकी बेवक्त मौत का बहुत सदमा था। फिर रुखसाना ने उसके सर को आहिस्ता आहिस्ता सहलाकर उसे सुला दिया। उसकी अम्मी सुबह नाजमाबाद चली गई थीं। दोपहर को आई तो खुश नजर आ रही थीं। उन्होंने आते ही एक नीला लिफाफा रुखसाना को देते हुए कहा, बेटी, अल्लाह तुम पर मेहरबान है। एक तो मिस्री चाचा रास्ते से हट गए, दूसरे ये खत लंदन से आया है। रुखसाना ने उस लिफाफे को लेकर देखा। उसके ऊपर एक तहरीर पड़ी। फिर उसने पूछा, ये तो जमशेद ने लिखा है, आपको कैसे मिला? इसमें हमारे घर का पता नहीं है। ये फरजाना के पास आया था। तुम दोनों की कोई सहेली है, उसने ये खत फरजाना को दिया। फरजाना की अम्मी उसे लेकर नाजमाबाद आई थीं। मुझसे पूछ रही थी कि इस खत में क्या लिखा है। अगर हमारी कोई प्राइवेट बात होगी तो हम उन्हें क्यों बताएं? जरा इसे खोलकर पढ़ो तो सही। रुखसाना ने लिफाफा चाक करके खत निकाला और पढ़ने लगी। रुखसाना, मैं बहुत देर से ये कागज सामने रखकर सोच रहा हूं कि तुम्हें किस अंदाज से मुखातिब करूं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो मोहब्बत के जज्बात हैं वो मुझे उकसा रहे हैं कि कोई मोहब्बत भरा अंदाज इख्तियार करूं। फिर डरता हूं कि तुम्हें बुरा न लगे। एक बार मजाक ही मजाक में मैंने तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दिया। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं।
یہ بات میں کبھی نہیں بھولتا۔ تم اور فرزانہ ایسی ریزرو رہنے والی لڑکیاں تھیں کہ کالج میں کوئی منچلا نوجوان تم دونوں کو چھیڑنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ میں نے چپ چاپ خطوں کے ذریعے چھیڑنے کی کوشش کی اور ناکام رہا۔ اب میں تمہارے کسی کام آ کر تمہارا دل جیت لینا چاہتا ہوں۔ تمہارا جو نقصان کیا ہے اس کی تلافی کر کے تم سے معافی مانگ کر تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ تم پرائی نہ ہو گئی ہو، کہیں تمہارے والدین نے تمہاری شادی نہ کرتی ہو۔ اگر تمہیں ایک اچھا جیون ساتھی مل چکا ہے تو میرے اس خط سے ظاہر ہونے والی بے تکلفی کو معاف کر دینا۔ اگر اب تک بن بیاہی ہو تو تمہاری تمنا کرتا رہوں گا۔ دیکھو، میں کام کی بات چھوڑ کر فضول باتیں کیے جا رہا ہوں، اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ یہاں لندن میں ڈاکٹر بننے کے لیے آیا تھا، تمہاری خاطر پلاسٹک سرجری کی طرف زیادہ توجہ دینا چاہتا تھا، لیکن میرا سارا خاندان کاروباری ذہنیت رکھنے والا ہے۔ میرے والد مجھے پہلے بھی ڈاکٹر نہیں بنانا چاہتے تھے، وہ مجھے ایک بڑے کاروباری کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں آ کر میں نے کاروبار شروع کر دیا۔ اس کے باوجود تمہاری صورت ہر دم نگاہوں کے سامنے رہتی ہے۔ میں نے ایک بہت بڑے پلاسٹک سرجری کے ماہر سے رابطہ قائم کیا ہے، اس سے باتیں کی ہیں، معاملات طے کیے ہیں۔ اب تم کسی وقت بھی یہاں آ جاؤ تو تمہارے چہرے کی سرجری ہو جائے گی، تمہارا خوبصورت چہرہ تمہیں واپس مل جائے گا۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں یہ کہنے کی جرت کرتا ہوں کہ تمہارے لندن تک آنے اور واپس جانے، یہاں رہنے اور علاج کرنے کے تمام اخراجات برداشت کروں گا۔ اس سلسلے میں تمہاری خودداری کو ٹھیس نہیں پہنچنا چاہیے، کیونکہ میں تمہارا علاج کرانے کا حق رکھتا ہوں۔ جو غلطی میں نے کی ہے اس کی تلافی کا موقع مجھے ملنا چاہیے۔ میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں اپنے والدین کو، یا پھر شادی ہو چکی ہے تو اپنے مجازی خدا کو راضی کر لو، ان سے میرا غائبانہ تعارف کراؤ، میرے خلوص کا انہیں یقین دلاؤ۔ میرا پتہ لکھا ہوا ہے، یہ خط پڑھتے ہی اپنے مکمل حالات سے آگاہ کرو اور لکھو کہ کب آ رہی ہو۔ میں تمہارے متعلق بہت کچھ جاننے کے لیے بےتاب ہوں۔ امید ہے کہ خط پڑھتے ہی جواب لکھنے بیٹھ جاؤ گی۔ میں انتظار کر رہا ہوں۔ فقط تمہارا مجرم جمشید علی۔ اس کی امی نے پوچھا، بیٹی کیا لکھا ہے؟ چہرہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ رخسانہ خوشی سے کھل رہی تھی۔ وہ خط اپنی ماں کی طرف بڑھا کر خیالوں میں کھو گئی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ ابھی اڑ کر لندن پہنچ جائے اور دوسرے دن صبح ہونے تک جانی کے سامنے مکمل چہرے کے ساتھ پہنچ جائے۔ پھر اسے پتہ چلے گا کہ اس کی بیوی کتنی حسین ہے۔ اس کی امی نے خط پڑھنے کے بعد آہستگی سے کہا، بیٹی تم نے مجھے پہلے نہیں بتایا تھا کہ یہ لڑکا جمشید تمہیں اتنا چاہتا ہے اور تم سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا؟ جب میرا چہرہ بگڑ گیا تب پتہ چلا کہ وہ مجھے چاہتا ہے۔ اس وقت تو میں خوش فہمی میں مبتلا تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں آدھے چہرے والی بن کر رہ جاؤں گی، اسی لیے میں نے جمشید کو کوئی لفٹ نہیں دی۔ بعد میں حالات جیسے جیسے بگڑتے گئے اور رشتے لانے والے منہ پھیر کر جاتے رہے، تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے خواہ مخواہ جمشید کو ٹھکرا دیا۔ مگر وہ تو لندن جا چکا تھا، اس کا پتہ بھی میرے پاس نہیں تھا، اس لیے میں رابطہ قائم نہ کر سکی۔ اور یہ اچھا ہی ہوا امی، اللہ نے مجھے اس سے اچھا شوہر دے دیا۔ اس کی امی نے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہائے بیٹی یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہاں جمشید اور کہاں جانی، کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیلی۔ وہ اتنا مالدار لڑکا، اس کے خط سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا سارا خاندان پیسے والا ہے۔ وہ اتنا امیر کبیر ہے کہ تمہارے پورے اخراجات برداشت کرنا چاہتا ہے۔ یہاں سے لندن جانا، وہاں رہنا، وہاں کے اخراجات، پھر واپس آنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، لاکھوں روپے خرچ ہو جائیں گے۔ رخسانہ ان کی باتیں سن رہی تھی اور انہیں غصے سے دیکھ رہی تھی۔ جب بات ختم ہو گئی تو غصے سے بولی، امی جانی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں نا تو کچھ برا نہیں کرتے، جب آپ انہیں دوسروں سے کمتر سمجھتی ہیں تو وہ بھلا آپ کو برتر کیوں سمجھیں گے؟ آپ کو اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ میرے سامنے میرے ہی شوہر کو دوسروں کے مقابلے میں کمتر کہہ رہی ہیں؟ اب میں کیا کہوں آپ کو؟ کہوں گی تو گستاخی ہوگی۔ لو بھلا، سونے کو سونا اور پیتل کو پیتل کہا تو کیا غلط کہہ دیا؟ چلو تمہیں برا لگتا ہے تو نہیں کہوں گی۔ جانی لاکھوں میں ایک ہے، وہی تمہیں لندن جانے اور علاج کرانے کے لیے لاکھوں روپے دے گا۔ آپ تانے نہ دیں، ہم میاں بیوی محنت کریں گے، 1,00,000-1,50,000 روپے جمع ہو جائیں گے تو میں یہاں سے تنہا جاؤں گی، آپ بچے کو سنبھالیں گی۔ پلاسٹک سرجری کے بعد میں جلد سے جلد واپس آنے کی کوشش کروں گی۔ بیٹی کچھ عقل کے ناخن لو، ایک لڑکا وہاں لندن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تمہارا مفت علاج کرانا چاہتا ہے، تمہارے کام آنا چاہتا ہے،
تمہیں تو فوراً یہاں سے جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ کیا تم اپنے چہرے کو مکمل نہیں کرنا چاہتی؟ کیوں نہیں چاہتی؟ میرا دل چاہتا ہے کہ ابھی اسی وقت یہاں کھڑے کھڑے مکمل ہو جاؤں۔ میں دنیا دیکھ چکی ہوں اور ابھی تمہیں بہت کچھ دیکھنا ہے۔ میری عقل سے کام لو، اپنا کام نکالنے کے لیے، اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اپنی بگڑی بنانے کے لیے۔ اگر تھوڑا سا جھوٹ بول کر، ایک ذرا سا دھوکہ دے کر اپنا کام نکل سکتا ہے تو ضرور نکالنا چاہیے۔ رخسانہ نے انہیں گہری اور چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر پوچھا، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ تم میری بات مانو تو یہ راز میرے اور تمہارے درمیان رہے گا، جانی کو اس کی خبر نہیں ہوگی۔ تم جمشید کو لکھ دو کہ ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے اور تم علاج کے لیے وہاں پہنچنے والی ہو، بس پاسپورٹ وغیرہ بننے کی دیر ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا میں اپنے اور جانی کے رشتے سے انکار کر دوں؟ مصلحت یہی ہے۔ دیکھو، وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے وہ تمہارے حالات سے واقف نہیں ہے، تمہیں کنواری بن بیاہی سمجھ رہا ہے۔ اس نے اپنے دل و دماغ میں تمہارے متعلق جانے کیسی کیسی باتیں سوچ رکھی ہوں گی، کیسے کیسے خواب دیکھے ہوں گے۔ اگر تم اسے لکھ دو گی کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے اور تم ایک بچے کی ماں بن گئی ہو تو اس کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے۔ وہ جس جذبے سے تمہارے کام آنا چاہتا ہے وہ جذبہ سکڑ سمٹ کر نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا۔ پھر وہ تمہارے ایسے کام نہیں آئے گا جیسا کہ اب آنا چاہتا ہے۔ امی، آپ کی تقریر ختم ہو گئی ہو تو زبان بند کر لیں۔ ایک بار جھوٹ بول کر جانی کو دھوکہ دے کر شادی کرائی تو اس کا نتیجہ میں اب تک بھگت رہی ہوں۔ آپ مجھے پھر وہی جھوٹ اور دھوکہ سکھا رہی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیسی کیسی باتیں سوچتی ہیں۔ خدا کے لیے اپنی زبان بند رکھیں۔ اگر بولنے کا اتنا ہی شوق ہے تو گھر جا کر ابا سے بولتی رہیے۔ اتنی بڑی دنیا میں ایک انہی کا حوصلہ ہے کہ وہ آپ کی باتوں پر چلے آ رہے ہیں۔ میں تو تمہارے بھلے کو کہہ رہی ہوں۔ دیکھ لینا، 1,00,000 1,50,000 جمع کرتے کرتے تم بوڑھی ہو جاؤ گی، باقی آدھے چہرے پر بھی جھریاں پڑ جائیں گی۔ تمہارا بچہ جوان ہو جائے گا، وہ اپنے دوستوں میں، اپنی سوسائٹی میں تمہیں اپنی ماں کہتے ہوئے ہچکچائے گا۔ اس وقت تمہیں میری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئیں۔ رخسانہ کمرے کے اندر آ کر بستر کی طرف دیکھنے لگی۔ جانی اپنے بیٹے کو اپنے ایک ہاتھ سے سمیٹے گہری نیند سو رہا تھا۔ باپ بیٹے کو دیکھ کر وہ خوشی سے مسکرانے لگی۔ وہاں سے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہاں آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ جا بجا چھوٹی چھوٹی پٹیوں نے باقی آدھے چہرے کے عیب کو چھپا لیا تھا۔ اگر وہ پٹیاں نہ ہوتی تو چہرہ بہت ہی بھیانک لگتا۔ اس کے کانوں میں اپنی امی کی آواز گونجنے لگی، جب تمہارا بیٹا جوان ہوگا تو اپنے دوستوں میں اور سوسائٹی میں تمہیں اپنی ماں کہتے ہوئے ہچکچائے گا۔ تم پیسے جمع کرتے کرتے بوڑھی ہو جاؤ گی، مگر اپنے بگڑے ہوئے چہرے کو نہیں بنا سکو گی۔ اس نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تاکہ ماں کی آواز سنائی نہ دے، حالانکہ وہ اب بول نہیں رہی تھیں۔ رخسانہ نے اپنے کانوں سے ہاتھ ہٹا کر اپنے آدھے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا، آدھے چہرے کو آئینے سے بھی چھپا لیا، مگر وہ ساری زندگی آدھے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اپنے عیب کو نہیں چھپا سکتی تھی۔ اس نے بہت ہی فکر مند ہو کر سوچا، اس سرجری کے سلسلے میں کیا اخراجات ہوں گے، جتنی بھی رقم لگے گی میں کتنے عرصے میں جمع کر سکوں گی۔ پھر اس کی امی کی آواز کانوں میں گونجنے لگی، تم نادان ہو، وہاں تمہارے لیے لاکھوں روپے رکھے ہوئے ہیں، جمشید تمہارے کام آنا چاہتا ہے اور تم یہاں پیسے جمع کرنے کی فکر کر رہی ہو۔ بس ایک ذرا سا جھوٹ، ایک ذرا سا دھوکہ، پھر تمہارا چہرہ مکمل ہو جائے گا۔ تم حسن کو جیت لو گی اور حسن کے ساتھ جانی کو بھی ہمیشہ کے لیے اپنا لو گی۔ یہ دھڑکا نہیں رہے گا کہ فرزانہ کبھی اسے چھین کر لے جائے گی۔ تمہارے سامنے فرزانہ بھی پھیکی پڑ جائے گی، بس شرط یہ کہ تم میٹھی بننے کی کوشش کرو اور اس کے لیے تھوڑا سا دھوکہ۔ وہ پریشان ہو کر آئینے کے پاس سے ہٹ گئی، تیزی سے چلتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی، پھر برآمدے سے گزرتے ہوئے اماں کے پاس آ کر سینے پر بیٹھ گئی، ان کے گھٹنوں کو تھام کر کہا، امی میری سمجھ میں نہیں آتا، میں کیا کروں؟ مجھے جلد سے جلد پیسے جمع کرنے چاہیے۔ آپ سچ کہتی ہیں، عمر گزر جائے گی تو بڑھاپے میں چہرے کی پلاسٹک سرجری کرا کر کیا کروں گی؟ اس وقت آج جیسی تازگی نہیں رہے گی۔ تم تازگی کی بات کر رہی ہو؟ ایک مرد کی نظروں سے دیکھو، تم سے زیادہ فرزانہ میں تازگی نظر آئے گی، اس لیے کہ وہ ابھی کنواری ہے، کمینی شادی بھی نہیں کرتی، کر لیتی تو 1-2 بچوں کی ماں بن جاتی، سارا قصہ ختم ہو جاتا۔ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ رقم جمع کرنے میں 2-4 سال لگ جائیں گے۔ اس عرصے میں فرزانہ نے جانی کو اپنے پیچھے دوڑانا شروع کر دیا یا اس کی نیت خراب ہو گئی،
اور وہ جانی کو مجھ سے چھین لینے پر آمادہ ہو گئی، تب کیا ہوگا؟ میں تو آدھی ہوں، آدھی ہی رہ جاؤں گی۔ جب وہ مجھ سے چھن جائیں گے تو میں کس کے لیے چہرے کو مکمل کروں گی؟ یہی عقل مندی سے سوچنے کی بات ہے۔ جو کام آج ہو سکتا ہے اسے کل پر نہیں ٹالنا چاہیے۔ میں نے جو تمہیں مشورہ دیا ہے وہ ایک محبت کرنے والی ماں کا مشورہ ہے، کسی دشمن کا نہیں ہے۔ میں تو تمہارے گھر آباد کرنے کے لیے، تمہارے شوہر کو مضبوطی سے باندھ کر رکھنے کے لیے جھوٹ بولنے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ کسی کو ذرا چھپ کر دھوکہ دے دو گی تو ادھر جانی کو پتہ نہیں چلے گا، ادھر وہ جمشید علی خوش فہمی میں مبتلا رہے گا۔ میں اسے کب تک خوش فہمی میں مبتلا رکھ سکتی ہوں؟ جب تک وہ رہے۔ تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہاری شادی ہوئی ہے۔ تم اسے خط میں لکھ دو کہ جلد سے جلد آنا چاہتی ہو، پاسپورٹ وغیرہ بننے کی دیر ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ تم سے تمہارے حالات زندگی نہ پوچھے اور نہ ہی تمہارے ماضی کے متعلق کچھ کریدنے کی کوشش کرے۔ تم اس کے پاس پراسرار بن کر رہنا۔ جو لڑکیاں ریزرو رہتی ہیں، اپنے ماضی کو دوسروں سے چھپا کر رکھتی ہیں، اپنے گھریلو حالات بھی کسی پر ظاہر نہیں کرتی اور اپنے ذاتی معاملات کی ہوا بھی کسی کو نہیں لگنے دیتی، وہ لڑکیاں ایک دلچسپ راز بن کر رہتی ہیں اور مرد ایسی لڑکی کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتے رہتے ہیں، بڑی دلچسپی سے ان کے حالات معلوم کرنے کی فکر میں بھی لگے رہتے ہیں۔ میری زندگی کی پہلی اور آخری خواہش یہی ہے کہ صرف جانی میری ذات سے دلچسپی لیتے رہیں۔ جمشید یا کوئی اور مجھ میں دلچسپی لے تو یہ میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے بلکہ شرم کی بات ہے۔ تم پھر جذباتی بن کر سوچ رہی ہو۔ میں کب کہتی ہوں کہ کوئی دوسرا تم میں دلچسپی لے؟ کیا میں تمہیں کسی غلط راستے پر لگا رہی ہوں؟ کیا میں یہ کہتی ہوں کہ تم جانی کو چھوڑ کر جمشید سے شادی کر لو؟ آپ جانی سے ہٹا کر جمشید کے راستے پر چلانا چاہتی ہیں، صرف چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے۔ جب تک تمہارے چہرے کی سرجری ہو جائے گی، تمہارا چہرہ تمہیں واپس مل جائے گا، تم واپس چلی آنا۔ میں تمہیں جانی سے نہیں چھوڑا رہی ہوں، یہ تو معاملہ فہمی کی بات ہے۔ مصلحت اندیشی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تم میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ پہلے جانی سے بات کرو، لیکن اس سے خط کا ذکر نہ کرو۔ ہم اس سے کہیں گے کہ تمہارے رشتے کے چچا نے تمہارے چہرے کی سرجری کرانے کی پیشکش کی ہے۔ جانی سے معلوم کرو کہ وہ تمہارے لندن جانے آنے پر اور علاج کے اخراجات کس حد تک برداشت کر سکتا ہے۔ ادھر تم میرے مشورے پر غور کرتی رہنا۔ وہ سر جھکا کر سوچنے لگی، تھوڑی دیر بعد چونک کر بولی، یہ خط فرزانہ کی امی آپ کے پاس لے کر آئی تھیں؟ ہاں، وہ کہہ رہی تھی کہ تم دونوں کی کوئی سہیلی ہے جو جمشید کی کزن لگتی ہے، اس کے پاس یہ خط آیا تھا۔ فرزانہ وہیں سے یہ لفافہ لے کر آئی ہے۔ امی، فرزانہ نے جمشید کے کزن کو ضرور بتایا ہوگا کہ میری شادی ہو چکی ہے اور میں ایک بچے کی ماں بن چکی ہوں۔ اس کی امی نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، ایسا ہو سکتا ہے، میں ابھی جاتی ہوں اور معلوم کرتی ہوں۔ اگر ان لوگوں نے نہیں بتایا ہے تو میں انہیں سختی سے منع کر دوں گی کہ ہمارے معاملات دوسروں کو نہ بتائیں، نہ ہی ہمارے سلسلے میں کسی سے ذکر کریں۔ تھوڑی دیر بعد وہ فرزانہ کے گھر چلی گئی۔ رخسانہ کمرے میں آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ شام کو جانی کی آنکھ کھلی تو وہ کھلی آنکھوں سے چھت کو تکتا رہا اور فرزانہ کے متعلق سوچتا رہا۔ اسی کو یاد کرتے کرتے آنکھ لگتی تھی اور اسی کے خیال سے آنکھ کھلتی تھی۔ دیوانگی تھی کہ روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ یوں کہنا چاہیے کہ فرزانہ بھی اس کی دیوانگی کو ہوا دے رہی تھی۔ پچھلی سیٹ پر پھولوں کی تر و تازہ پتیاں بکھیر کر پیغام دیا تھا کہ میں تمہاری محبت میں ابھی تک تازہ دم ہوں، مجھے کہیں سے ڈھونڈ نکالو۔ ہوش مندی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ورنہ وہ اپنے بالوں کو نوچ کر کپڑے پھاڑتے ہوئے چیختے چلاتے اس کی تلاش میں نکل پڑتا۔ ہائے فرزانہ! ادھر وہ بستر پر پڑا آنکھیں کھولے سوچ رہا تھا، ادھر رخسانہ اس کے قریب ہی کرسی پر بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ نہ اس کو پتہ چلا کہ وہ بیدار ہو چکا ہے اور نہ اس بیدار ہونے والے کو دنیا کی خبر تھی۔ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ انسان واقعی پورا پورا ایماندار نہیں ہوتا، یہ انسانوں کی بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ وہ دونوں محبت کرنے والا دل رکھتے تھے۔ رخسانہ جانی کو دل و جان سے چاہتی تھی، کبھی آزمائش کی گھڑی میں اس کے لیے جان کی قربانی بھی دے سکتی تھی۔ یہی بات جانی پر صادق آتی تھی۔ وہ رخسانہ اور بچے کی خاطر بڑی سے بڑی قربانیاں دے سکتا تھا۔ اس کے باوجود وہ رخسانہ سے چھپ کر فرزانہ کے متعلق سوچتا تھا، اور اب رخسانہ جانی سے چھپ کر جمشید کے متعلق سوچ رہی تھی۔ وہ جانی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے لیے نہیں، صرف اپنی بگڑی بنانے کے لیے ذرا سے دھوکے کی بات سوچ رہی تھی۔ ادھر جانی بھی رخسانہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا،
مگر اپنے عشق کے جنون کو سرد کرنے کے لیے فرزانہ کے متعلق سوچ رہا تھا۔ دونوں ایماندار تھے اور دونوں بے ایمان تھے۔ اچانک بچہ رونے لگا۔ زنجیر کی دو کڑیاں ایک دوسرے سے دور رہنے کے باوجود بیچ کی ایک کڑی سے منسلک رہتی ہیں۔ بیچ کی کڑی ہلتی ہے تو پوری زنجیر ہلنے لگتی ہے۔ وہ دونوں ہی چونک گئے۔ جانی بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ رخسانہ کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر جانی کو دیکھ کر بولی، ارے آپ جاگ رہے ہیں؟ جانی نے بھی حیرانی سے پوچھا، اچھا تم کمرے ہی میں موجود تھیں؟ اس نے بچے کو اٹھا لیا۔ جانی نے کہا، ہم پاس تھے مگر ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکے۔ میں تو سوچ میں گم تھا، تم کیا سوچ رہی تھی؟ ہاں؟ وہ بچے کو سنبھالنے کی مصروفیت کا بہانہ کرتے ہوئے اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی، پھر پلٹ کر سوال کیا، یہی میں تم سے پوچھتی ہوں، تم کس کے خیال میں کھوئے ہوئے تھے؟ اس بار وہ گڑبڑا گیا، پھر جلدی سے سنبھل کر بولا، میں بیچارے مستری چاچا کے متعلق سوچ رہا تھا۔ ان کی بیوی بہت رو رہی تھی۔ کل دن کے وقت جب وہ گھر سے نکلے تو ان کی بیگم سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ واپس نہیں آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں میدان جنگ ایسی جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ موتیں ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کراچی کی سڑکوں پر سب سے زیادہ موت کی چہل پہل ہوتی ہے۔ اس شہر کی کوئی عورت یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ اس کا مرد جو صبح جا رہا ہے وہ شام کو لوٹ آئے گا۔ رخسانہ نے جلدی سے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ جانی ایسا مت کہو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ خدا تمہیں ہمارے سر پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ تم سے پہلے میری آنکھیں بند ہوں۔ چلو اب منہ ہاتھ دھو لو۔ تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے، میں چائے تیار کرتی ہوں۔ یہ کوئی کھانے کا وقت نہیں ہے، رات کو میں چنا جوڑ لے کر آیا تھا، وہ گاڑی میں رکھا ہوا ہے، بس وہ کھا کر چائے پی لوں گا۔ تو پھر بچے کو سنبھالو، میں چائے تیار کرتی ہوں۔ اسی وقت مغرب کی اذان ہونے لگی۔ جانی نے مسکرا کر کہا، اب چائے کیسے بناؤ گی؟ تمہیں تو نماز پڑھنا ہے، تھوڑی دیر صبر کر لو، مغرب کی نماز بہت مختصر ہوتی ہے۔ ضرور صبر کروں گا، تم نماز پڑھنے لگی ہو، یہ دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے۔ میں ابھی تمہیں انعام دوں گا، چلو اٹھو۔ وہ بچے کو لے کر اٹھ گیا۔ رخسانہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ باورچی خانے کی طرف چلتے ہوئے بولی، کیا انعام دو گے؟ آج میں تمہارے لیے چائے تیار کروں گا۔ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ گی تو تمہارے سامنے چنا جور اور چائے حاضر ہوگی۔ وہ خوشی سے کھل گئی۔ جانی کے بازو کو تھام کر باورچی خانے تک آئی، پھر ایک جگ میں پانی لے کر باورچی خانے کی موری کے پاس وضو کرنے بیٹھ گئی۔ وضو کے دوران وہ سوچ رہی تھی کہ اسے کس قدر محبت کرنے والا شوہر ملا ہے۔ وہ ابھی آدھی ہے تو اتنی محبت مل رہی ہے، جب پوری ہو جائے گی تو جانی اس کا دیوانہ بن کر رہے گا۔ اپنے آپ کو مکمل کرنے کا خیال آیا تو اس کے ساتھ ہی جمشید کا خیال آیا۔ اس کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو گئی۔ وہ ہرگز جانی کو دھوکہ دینا نہیں چاہتی تھی، اس سے جھوٹ بولنا نہیں چاہتی تھی، مگر حالات مجبور کر رہے تھے، اور حالات سے زیادہ اس کی امی مجبور کر رہی تھی۔ اسے مصلحت اندیشی سکھا رہی تھی، اسے یہ اہم نقطہ سمجھا رہی تھی کہ پلاسٹک سرجری جیسا مہنگا علاج صرف جمشید ہی کرا سکتا ہے، اور جمشید سے اپنا کام نکالنے کے لیے جانی سے کچھ عرصے تک کچھ باتیں چھپانی ہوں گی۔ بات چھپانے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ شوہر کے اعتماد کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ دھوکہ اس وقت ہوتا ہے جب عورت مرد سے سچی محبت نہ کرے، اس کی وفادار نہ رہے۔ وہ تو وفادار بھی تھی اور اس کے سوا کسی اور کو دل میں جگہ نہیں دے سکتی تھی، پھر ذرا سی بات چھپا لینے میں کیا حرج تھا؟ وضو کس طرح ہوا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ خیالوں میں گم ہو کر کمرے کے اندر آئی، پھر جائے نماز بچھا کر نماز کے لیے با ادب کھڑی ہو گئی۔ انسان اپنے ماحول کا اسیر ہوتا ہے، جس ماحول میں نماز پڑھتا ہے اسی کے مطابق باتیں سوچتا ہے۔ اگر وہ عربی زبان جانتا ہے، آیتوں کے ترجمے کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور یاد رکھتا ہے تو نماز پڑھنے کے دوران اس کا دھیان پوری طرح عبادت کی طرف ہوتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو یہ باتیں سمجھ کر بولی جاتی ہیں، لہٰذا ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ لیکن رخسانہ پڑھ رہی تھی، سمجھ نہیں رہی تھی۔ اللہ سے کہہ رہی تھی اے معبود، سیدھے راستے پر چلا، اور اس کے سامنے دو راستے تھے،
ایک راستہ جانی کی طرف جاتا تھا، دوسرا جمشید کی طرف۔ ایک سیدھا راستہ تھا اور ایک ٹیڑھا، اور اللہ سے دعا مانگنے اور التجا کرنے کے باوجود وہ سیدھا راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا؟ اس لیے کہ جب اپنی بات اچھی لگتی ہے، اپنی خواہش سب سے زیادہ اہم لگتی ہے، تو اس اہمیت کے آگے تمام سیدھے راستے نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ ان کے متعلق آسمانی ہدایات بھی بے معنی اور غیر ضروری لگتی ہیں۔ یہ ہماری نفسیات بن گئی ہے کہ ہم خدا سے پہلے اپنی ضرورت پوری کرانا چاہتے ہیں، اس کے بعد سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ پہلے وہ جمشید سے اپنی بگڑی بنانا چاہتی تھی، پھر واپس آ کر جانی کے ساتھ سیدھے راستے پر چلنا چاہتی تھی۔ نماز کس طرح ادا ہوئی یہ پتہ ہی نہ چلا۔ وہ پاکستان اور لندن کے درمیان اٹکی ہوئی تھی۔ آخر میں دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ اللہ کے سامنے شرط پیش کی، خدایا میری اور جانی کی محنتوں کے ذریعے میرے چہرے کی سرجری ہو جائے تو تیرا بڑا کرم ہوگا، اگر ایسا نہ ہوا تو میں بھٹک رہی ہوں، میرے آگے اور کوئی راستہ نہیں ہوگا، مجھے مجبوراً جمشید کا سہارا لینا ہوگا، اور جمشید کا سہارا جانی برداشت نہیں کریں گے، اس لیے جانی سے یہ بات چھپانی ہوگی۔ کبھی کبھی امی کی بات درست لگتی ہے، اگرچہ ان باتوں کے پیچھے کھوٹ ہوتا ہے، مگر بگڑی بن جاتی ہے۔ جانی کو دھوکہ دے کر میں ان کی شریک حیات بن گئی، کچھ نقصان اٹھا رہی ہوں، اور اس کے باوجود مجھے ایک اچھی ازدواجی زندگی نصیب ہوئی ہے۔ دوسری بار پھر امی ایسا ہی راستہ دکھا رہی ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ اس بار بھی میری بگڑی بن جائے گی۔ تجھ سے اتنی التجا کرتی ہوں کہ میں جمشید کی پیشکش کو قبول کروں تو جانی پر یہ بھید نہ کھلے۔ میں عہد کرتی ہوں کہ جانی کے اعتماد کو دھوکہ نہیں دوں گی، کبھی جمشید کو اتنا موقع نہیں دوں گی کہ وہ میری انگلی بھی پکڑ سکے۔ تو جانتا ہے میں شرم والی ہوں، اور تو بھی اپنے بندوں کی شرم رکھنے والا ہے۔ دعا مانگنے کے دوران اسے پیچھے جانی کی آواز سنائی تھی، بھائی تم نے تو کہا تھا کہ مغرب کی نماز مختصر ہوتی ہے، یہاں چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، آ بھی جاؤ۔ اس نے منہ پھیر کر جائے نماز کو ایک طرف تھوڑا سا الٹ دیا، پھر مسکراتے ہوئے اٹھ گئی۔ میز پر چنا جور کی پلیٹ اور چائے کی 2 پیالیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، تم نے تو کمال کر دیا، مجھے بھی شرمندہ کیا، آج پہلی بار میرے لیے چائے بنائی ہے۔ یہ بتاؤ دعا کیا مانگ رہی تھی؟ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اپنے چہرے کو مکمل کرنے کے لیے اللہ کے آگے گڑ گڑا رہی تھی کہ عزت و آبرو سے چہرہ واپس مل جائے۔ یہ عزت و آبرو والی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بھائی ہم پیسے جمع کریں گے اور ڈاکٹر کو اس کی فیس دیں گے کہ وہ چہرہ بنائے، بے عزتی تو نہیں کرے گا۔ اپنے پیسوں سے چہرہ بن جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ کسی کی امداد حاصل کرنے پڑے تو عزت ہلکی ہوگی۔ بھلا ہم کیوں کسی کی امداد حاصل کریں گے؟ میرے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں، تم بھی ماشاءاللہ ذہین ہو، لیڈی ڈاکٹر ہو۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر پیسے جمع کرنے میں کتنے ہی سال گزر جائیں گے۔ ابھی امی کہہ رہی تھی کہ ہمارے رشتے کے ایک چچا لندن میں رہتے ہیں، انہوں نے کسی سے کہلا بھیجا ہے کہ وہ پلاسٹک سرجری کرا سکتے ہیں، بشرطیہ ہے کہ میں لندن جاؤں اور آنے جانے کے بھی اخراجات برداشت کرنا چاہتے ہیں۔ جانی نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، یہ کچھ اچھا نہیں لگتا، جب میں کماتا ہوں تو میری بیوی کو کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ تم ذرا حساب لگا کر دیکھو بینک میں تمہاری رقم کتنی ہے؟ ہماری 2 ٹیکسیاں ہیں، ایک کو بیچ کر رقم حاصل کر سکتے ہیں، اس سے بھی پورا نہ پڑے تو میں کچھ زیادہ ہی ٹیکسی چلا لیا کروں گا۔ تم اپنی ڈاکٹری شروع کر دو۔ ویسے یہ چہرہ بنانے کے لیے کتنی رقم کی ضرورت ہوتی ہے؟ میرے اندازے کے مطابق یہاں سے لندن جانے، وہاں رہنے، علاج کرانے اور پھر واپس آنے میں کم از کم 1.5 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ 1.5 لاکھ روپے! اس نے بڑبڑاتے ہوئے اور سوچتے ہوئے بچے کو بستر پر لٹا دیا، پھر میز کے پاس آ کر چنا جور پھانکتے ہوئے بولا، ہماری دونوں گاڑیاں بہت چل چکی ہیں، ان میں سے ایک 40,000 تک کی بک جائے گی۔ تمہارے پاس کتنی رقم ہے؟ بینک میں شاید 7,000 روپے ہوں گے، یعنی ایک مہینے میں ہمارے پاس 50,000 روپے نقد ہوں گے۔ میں ہر ماہ تمہیں 3,000 روپے لا کر دیتا ہوں، تم 2,000 روپے بچاتی ہو۔ اگر ڈسپینسری کھول لو تو تمہاری آمدنی سے گھر چلے گا اور پورے 3,000 روپے ہر ماہ بچا کریں گے۔ یوں سوچنا آسان ہے، مگر یہ بھی سوچو کہ ڈسپینسری کی 4 دیواری تعمیر کرانے، دوائیں لانے، فرنیچر بنوانے اور دوسرے اخراجات ایسے ہیں کہ کم از کم 25,000 روپے خرچ ہو جائیں گے۔
پھر ڈسپینسری میں ہماری توقع کے مطابق مریض آیا کریں گے یا نہیں، یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا، اور جو 25,000 روپے ہم خرچ کر چکے ہوں گے انہیں واپس کمانے کے لیے پھر سال بھر لگ جائے گا، یعنی 1 سال بعد ہمارے پاس 50,000 روپے جمع ہوں گے۔ باقی 1 لاکھ روپے کا کیا ہوگا؟ ہم دونوں محنت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ 4 یا 5 سال کے عرصے میں 1 لاکھ روپے جمع ہو جائیں گے۔ جانی سوچنا بہت آسان ہے، مگر اتنی بڑی رقم جمع کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ہمارا بچہ بڑا ہوتا جائے گا، اس کے اخراجات بھی بڑھتے جائیں گے، پھر دکھ بیماریاں ہیں، انجانے حادثات ہیں، جمع ہونے والے پیسے کس طرح خرچ ہونے لگتے ہیں یہ خرچ ہونے کے دوران سمجھ میں نہیں آتا۔ جمع پونجی ختم ہو جاتی ہے، تب سوچتے ہیں کہ پونجی کہاں گئی، اور ہمیں اس کا حساب نہیں ملتا۔ وہ چائے پیتے ہوئے اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا، پیالی کو میز پر رکھتے ہوئے بولا، تعجب ہے، تم خود تو کہا کرتی تھی کہ ہم 4-5 سال میں اچھی خاصی رقم جمع کر لیں گے، اب خود ہی مایوس ہو رہی ہو۔ چلو 5 سال میں نہ صحیح 10 سال میں تو جمع کر لیں گے نا؟ کیا کہتے ہو جانی، 10 سال میں میری عمر کیا ہوگی؟ 10 سال میں ہمارا بچہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ وہ اپنے دوستوں میں اپنے اسکول میں فخر سے میرا ذکر نہیں کر سکے گا، وہ مجھے چھپانے کی کوشش کرے گا۔ جیسے ابھی میں تمہارے ساتھ کہیں نکلتی ہوں تو اپنا چہرہ چھپا کر نکلتی ہوں، کیا میرا دل نہیں چاہتا کہ میں دوسری عورتوں کی طرح دنیا والوں کے سامنے تمہارے ساتھ فخر سے چلوں؟ وہ مسکرا کر بولا، برقع پہننے والیاں اپنا چہرہ چھپا کر اپنے مرد کے ساتھ چلتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہیں، وہ بھی تو عورتیں ہوتی ہیں نا؟ وہ لاجواب سی ہو کر اس کا منہ تکنے لگی، پھر بولی، میں برقع پہننے والی عورت نہیں ہوں، میرا کیا ہوگا؟ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا، پھر اس کے چانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر بولا، میں نے کبھی یہ احساس نہیں کیا کہ تمہارا چہرہ کہاں سے بگڑا ہے اور کیوں بگڑا ہے، اور اگر بگڑا ہے تو یہ بنتا کیوں نہیں ہے۔ میں نے کبھی ضد نہیں کی کہ اس چہرے کو مکمل ہونا چاہیے۔ کیا اس سے تم نے اندازہ نہیں لگایا کہ میں تمہاری صورت سے نہیں، تمہاری سیرت سے پیار کرتا ہوں؟ میں تمہاری بات نہیں کرتی، زمانے کی بات کرتی ہوں۔ میں زمانے کو منہ نہیں دکھا سکتی، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ بات صورت دکھانے کی نہیں، دنیا کو منہ دکھانے کی ہے۔ اگر نہیں دکھا سکتی تو برقع پہننا شروع کر دو، منہ چھپ جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ بات اس طرح کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میں بغیر چہرے کے نہیں رہ سکتی۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی بتا دو جو اپنی شکل و صورت کے بغیر رہ سکتی ہو، خواہ وہ انسان ہو یا حیوان یا کوئی بے جان چیز ہو۔ یہ پلیٹ ہے، یہ پیالی ہے، یہ میز ہے، یہ بستر ہے، یہ الماری ہے، یہ دیواریں ہیں اور یہ دروازے، ہر ایک کی ایک صورت ہے۔ بغیر صورت کے، بغیر شکل کے کوئی چیز پہچانی نہیں جاتی۔ بغیر صورت شکل کے کسی چیز کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ یہ قدرتی نظام ہے اور فطری تقاضا ہے، اس لیے میں بھی یہ تقاضا کرتی ہوں کہ میرا ایک مکمل چہرہ ہونا چاہیے، اور ضرور ہونا چاہیے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہاں سے پلٹ کر کھونٹی کے پاس گیا، پھر ٹنگے ہوئے کپڑوں کو اتار کر لباس تبدیل کرنے لگا۔ رخسانہ نے پوچھا، کیا تم باہر جا رہے ہو؟ ہاں، سارا دن یوں ہی ضائع ہو گیا، کچھ کمائی کی بھی فکر کرنی ہوگی۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ تم نے اپنی باتوں سے خود ہی جواب دے دیا۔ تم ہر حال میں اپنا چہرہ مکمل کرنا چاہتی ہو، شاید اپنے کسی چچا کی امداد قبول بھی کرنا چاہتی ہو۔ اب تم سے کیا کہوں، میں تمہیں اپنے سے زیادہ سمجھدار سمجھتا ہوں، پھر بھی اتنا سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی کرو اس سے میری غیرت کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اس کے بعد تمہیں ہر طرح کی آزادی ہے۔